تو نظم کے چند اشعار یہ تو جو ہمارے حفاظ ہیں جن کو ابھی اسناد سے نوازا جائے گا ان کے بارے میں ہیں، تو بس ترتیب کے پیش نظر میں حفاظ کے لیے ایک بڑا اچھا کلام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تو ساتھ دیں گے انشاءاللہ، محبت سے سماعت فرمائیے گا۔ ہو مبارک 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 تم کو یہ قرآن کا سہرا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، ہو مبارک تم کو یہ قرآن کا سہرا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، شکریہ اے حافظ اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا ہو کیا صلہ، سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا ہو کیا صلہ، مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا، مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا، مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا، ہو مبارک 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 تم کو یہ قرآن کا سہرا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، ہو مبارک تم کو یہ قرآن کا سہرا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، شکریہ اے حافظو شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، ابو امی کو میرا اللہ تاج کل پہنائے گا، ابو امی کو میرا اللہ تاج کل پہنائے گا، اس کے آگے چاند سورج کو گرن لگ جائے گا، ابو امی کو میرا اللہ تاج کل پہنائے گا، اس کے آگے چاند سورج کو گرن لگ جائے گا، ابو امی کو میرا اللہ تاج کل پہنائے گا، اس کے آگے چاند سورج کو گرن لگ جائے گا، شرط بس یہ ہے نہ قول و عمل میں ہو فاصلہ، شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ، ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک تم کو یہ قرآن کا سہرا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، شکریہ اے حافظ اس کا رہو کرتے ادا، شکریہ اے حافظ شکریہ اے حافظ شکریہ اے حافظ اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے، حفظ قرآن
کے الفاظ تم نے کر لیے، نعمتوں سے اپنے دام تم نے ہر دم بھر لیے، حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے، نعمتوں سے اپنے دام تم نے ہر دم بھر لیے، اب عمل کی موتیاں، اب عمل کی موتیاں، اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ، اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ، ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک تم کو یہ قرآن کا سہرا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، ہو مبارک تم کو یہ قرآن کا سہرا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، شکریہ اے حافظو، شکریہ اے حافظو، شکریہ اے حافظو، اس کا رہو کرتے یہ ادا، شکریہ اے حافظو، اس کا رہو کرتے یہ ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک تم کو یہ قرآن کا سہرا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ السلام حافظ سعد عبید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ صدر ذی احتشام و حاضرین مکرم، اس بزم سخن میں موضوع کے الفاظ کی مالا کچھ اس طرح سے پروئی گئی ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ جناب والا، جب ہم اس وسیع و عریض کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس زمین پر اربوں کی تعداد میں انسان بستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم ان کی زندگی پر غور کریں تو بہت کم تعداد میں ایسے لوگ ملیں گے جن کی زندگی بیکار اور بے مقصد ہو، بلکہ ہمیں ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہدف اور مقصد نظر آتا ہے۔ کسی کا مقصد دنیاوی ڈگریوں کا حصول ہے تو کوئی مال و دولت کو جمع کرنے کو مقصد حیات سمجھتا ہے۔ کتنی ہی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی کا مقصد اپنی قوم، قبیلے اور کنبے کی ناموری اور شہرت ہے۔ معزز سامعین، مگر ایک مقصد وہ بھی ہے جو کائنات کے رب نے بتایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کبھی غور کیا ہے اس مقصد کے حصول کے لیے بھی دنیا میں لوگوں کی اتنی بڑی تعداد موجود ہے یا نہیں؟ حالانکہ ایک عظیم مقصد ہے، اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس مقصد کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم سلسلہ انبیاء و رسول کی صورت میں قائم کیا، اور پھر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ شاید کسی آیت کی تشریح میں شاعر نے بات کہی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یعنی میری نماز، میرا جہاد، الغرض کی ہر قسم کی عبادت کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جن لوگوں نے اس مقصد کو سینے سے لگایا ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ تو توڑے گئے، مگر چند ہی برس کے بعد وہ وقت کے امام بن کر نمودار ہوئے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد پر ڈٹے رہے، اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی گردنیں کٹواتے رہے، تب تک ان کا
نہیں اور آخرت تقی انہوں کی کہ بقول شاعر جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بھٹک گئے۔ جناب والا اس مقصد کو پانے سے پہلے ہر کفر و شرک کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، کہیں بت پرستی تھی تو کہیں بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ غرض یہ کہ جہالت و ذلت کی خوفناک فضا چھا چکی تھی، تو اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی سربلندی کا عظیم مقصد دے کر بھیجا گیا۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحراؤ دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحراؤ دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ صدر ذی احتشام اگر آج بھی ہم اسلام دشمن قوتوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات کو سمجھیں، اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سیرت کو اپنائیں اور اپنے خلاف ہونے والی سازشوں پر غور کریں کہ کہیں ہمیں اپنے مقصد حیات سے دور تو نہیں کیا جا رہا ہے۔ یقیناً ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج نوجوان نسل کو، مسلمان نوجوان نسل کو کفر کی سازشوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ کتنا افسوس کی بات ہے جناب والا کہ آج ہمارے نوجوان کا مقصد اچھا اداکار بننا تو ہے مگر اچھا مسلمان بننا نہیں، آج ہمارے نوجوان کا مقصد اچھا کرکٹر بننا تو ہے مگر اچھا مجاہد نہیں، آج ہمارا نوجوان یہودی اور عیسائی کی شکل و صورت کو تو پسند کرتا ہے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سیرت اپناتے ہوئے معاشرے سے گھبرا جاتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا نوجوان اپنے مقصد حیات سے اتنا ہی دور چلا گیا؟ اس نوجوان نے تو دنیا کی امامتوں کی قیادت کرنی تھی مگر وہ تو خود ہی مغلوب ہو کر رہ گیا۔ گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا۔ جناب والا یہ حقیقت ہے کہ جب تک یہ امت اپنے مقصد حیات یعنی دین اسلام کی سربلندی سے کنارہ کش رہے گی تب تک ان پر ظلم و ستم کی آندیاں چلتی رہیں گی۔ آئیے آج بھی وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد دین کی سربلندی اور اللہ کی رضامندی بنا لیں۔ جیے تو مثل غازی مر جائیں تو شہید سحر، جیے تو مثل غازی مر جائیں تو شہید سحر، ہمیں قبول نہیں کوئی درمیان کی بات، وما علینا الا البلاغ المبین۔